میں ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب تھے اس میں کچھ اور پی ایم ایل این کے دوست تھے, احسن اقبال صاحب تھے, احد چیمہ صاحب تھے, ڈاکٹر توقیر شاہ تھے, ایک اور تھے اٹارنی جنرل صاحب تھے, قیام خان شورو صاحب اور میں لے گئے. اور ان کو جب یہ حقیقتیں ساری بتائیں, ہم نے ان کو پرسوں کنونس کر لیا تھا کہ جی یہ چیز جو ہے فیزیبل نہیں ہے. میرا خیال ہے کنونس کر لیا تھا, وہ ہوئے نہ ہوئے, لیکن وہ پتہ چل گیا ہوئے اگلے دن. انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے. ہم نے کہا آپ دعوت دیں, بلاول صاحب ضرور آئیں گے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ میٹنگ کیا کہتے ہیں, نشستن گفتن برخاستن ٹائپ میٹنگ نہیں ہوگی. اس میٹنگ کے نتیجے میں یہ کنال جو بننا کی ایک اسکیم ہے اس کو روک دیا جائے گا, وہ ختم ہو جائے گی. انہوں نے یہ بات مانی. انہوں نے کہا کہ جب تک اتفاق رائے نہیں ہوتا کنال کوئی نہیں بنے گا. اور یہ جب کالا باغ کی شروعات ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا نا, یہ ادھر سے شروع ہوئی تھی بات کہ اتفاق رائے نہیں ہوگا تو کالا باغ نہیں بنے گا. اور سندھ کا یہ موقف تھا کہ بھائی ہم تو کبھی اتفاق نہیں کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا. ہاں کچھ اور جماعتیں تھیں جو کالا باغ ڈیم کے فیور میں جلوس جلسے بھی کرتی تھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی وقت یہ نہیں کہا کہ کسی بھی جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے کہ میں خواب میں نیند میں بھی کشمیر کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا, ہم سوتے ہوئے بھی سندھ کے حقوق کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے. ابھی بھی یہ کہا گیا ہے, اور میں پڑھتا ہوں. ایک تو آپ نے سب نے سنا ہوگا, اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان جاری کیا, ایک ویڈیو بیان جاری کیا. ہم سب ادھر بیٹھے تھے اور اس ویڈیو بیان میں کہا کہ جی وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک سی سی آئی میں میوچل انڈرسٹینڈنگ, میوچل کون ہے, یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی میوچل انڈرسٹینڈنگ, اس کا اردو کا ترجمہ جب بھی نہ ہو جاتی, باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نیا کنال نہیں بنے گا. آگے جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت جب تک کنسنسس صوبوں کے ساتھ نہیں ہو جاتا, ہم ان سکیمز پہ یعنی ان کی اپروول پہ, ان کی بننے تو نہیں شروع ہوئی, ہم فردر پروگریس نہیں کریں گے. لیکن اس کو جیسے ہم سب کہتے ہیں نا کہ کئی لوگ ادھر کہتے ہیں کہ جی اب کل میں نے بات کی تھی ایک دو دوستوں سے کہ جی انہوں نے کوئی سگنیچر کے ساتھ لیٹر ایشو کیا ہے کہ کنال بند. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے سگنیچر کے ساتھ لیٹر ایشو کیا تھا کہ کنال شروع. آپ لوگ چیز کہ میں نے یہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کنال شروع ہو گئے, یا میں ابھی اس کی ہوا کہا تھا ارسا میں جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوا اس کے بعد یہ کام سارا شروع ہوا. تو ہمارا مقصد وہی تھا, وہ کہاں کینسل ہوگا, سی سی آئی میں کینسل ہوگا. تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کے بعد جو بات کی, انہوں نے کہا کہ 2 مئی, اور اس میں بھی بات ہوئی تھی, ہم نے کہا تھا اگلے ہفتے کر لو. 1 مئی انفارچونیٹلی لیبر ڈے ہے, چھٹی کا دن ہوتا ہے, نہیں تو میں نے کہا 1 مئی کو کر لیں. جب انہوں نے کہا 2, میں نے کہا انہوں نے جمعہ کہا, میں نے کہا تھرسڈے کر لیں. تو تھرسڈے, اور پھر کسی نے ادھر پوائنٹ آؤٹ کیا جی 1 مئی ہے, نہیں ہو سکتا. میں نے تو یہ بھی کوشش کی کہ اور جلدی کر لیں, وینسڈے کر لیں, لیکن پرائم منسٹر نے کہا جی ہمیں 2-3 دن سارے کاغذات وغیرہ سی سی آئی کے بنانے میں کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا, ایسے تو نہیں, اور ہم انریزنیبل تو نہیں ہو سکتے. نہیں تو میں نے پرائم منسٹر سے جب بات کی تھی, میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب یہ اتنا سینسٹیو میٹر ہے کہ میں کہوں گا قیام خان بیٹھے ہیں کہ آج رات کو سی سی آئی بلا لے آپ. یہ اچھا میری جو ڈیمانڈ تھی یا میری جو تھی یہ پریکٹیکل بات نہیں تھی, لیکن میں سینسٹیوٹی بتانا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ وغیرہ جمعے کو کر لیتے ہیں, اور کیا ہوگا اس کے اندر. اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی مزے کی باتیں میں نے سنی. میں جب اس وقت بھی تیار تھا کہ جب یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی کہ میں سی سی آئی میں جاؤں گا, میں کنونس کر لوں گا کہ یہ سی سی آئی ارسا کا سرٹیفکیٹ غلط ہے. لیکن
لوگ کہہ رہے تھے کہ جی سی سی آئی کی میٹنگ ہو جائے, کراتے کیوں نہیں ہو, سب کہتے کراتے کیوں نہیں ہو, آپ کی بات نہیں مان رہے. میں کہہ رہا نہیں ہوتی اگر سی سی آئی کی میٹنگ تو ہمارا کیس پڑا, اس کی وجہ سے ساری چیز رکی ہوئی ہے. اور ایک تھوڑا سا تو ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں سی سی آئی میں اس کو بلڈوز نہ کر دیں, تو نہیں ہو رہی تھی تو صحیح تھا. اور دوست سارے اس کو بھی نیگیٹو لے رہے تھے کہ جی آپ سے تو سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہو رہی, تو آپ آگے کیا کریں گے. اب تو ہم نے سی سی آئی کی میٹنگ کرا لی, اور انشاءاللہ اب کچھ ہی دیر میں, میری ابھی ادھر بیٹھا تو ایک میسج آیا تھا, کچھ ہی دیر میں اس کا نوٹس بھی ایشو ہو جائے گا تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے کہ یہ میٹنگ ہوگی. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا, یعنی اس پریس ریلیز میں پڑھ دیتا ہوں, انہوں نے یہ زبانی بھی یہ بات کہی ہے جب انہوں نے بات کی تھی کہ سی سی آئی کی میٹنگ 2 مئی 2025 میں کو کنوین ہوگی, جس کے اندر اچھا سی سی آئی کے بہاف پہ پرائم منسٹر سی آئی میں 8 ممبران ہوتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں ہم اس کو کینسل کر دیں گے, اس لیے کہ وہ کہیں گے آپ, جیسے میں نے کہا نا صدر زرداری کو پاور ہی نہیں اپروو کرنے کا, پرائم منسٹر کو بھی پاور نہیں ہے کہ سی سی آئی کی میں ارسا کو کینسل کر دیتا ہوں, سی سی آئی کو پاور ہے. یہ بڑا سوچ سمجھ کے لکھا گیا ہے چیز, ہر چیز. انہوں نے کیا کہا کہ اس میٹنگ کے اندر پی 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 اور پی ایم ایل این کے نمائندے اس وفاقی حکومت کی پالیسی, یعنی کوئی نئی نہر نہیں بنے گی جب تک اتفاق نہیں ہوتا, اور میوچل انڈرسٹینڈنگ میں سی سی آئی سے ہوگا, پہلا پیراگراف اور آخری پیراگراف کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں. یہ آپ نے دیکھی ہوگی, نہیں دیکھی تو میں یہ دے دوں گا سب کو, ویسے تو یہ میڈیا پہ آ گئی ہے. آخری پیراگراف کہتا ہے کہ پی ایم ایل این سی سی آئی کی میٹنگ 2 مئی 2025 کو ہوگی, اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے, جو 7 بنتے ہیں ٹوٹل. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ پرائم منسٹر پاکستان تو کہہ رہے ہیں, لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈورس کریں گے وفاقی حکومت کے فیصلوں کے, یعنی پیپلز پارٹی اس فیصلے کو انڈورس کرے گی کہ کوئی نئی نہر نہیں بن رہی جب تک کنسنسس نہیں ہوتا صوبوں کے درمیان. اور اس کے علاوہ اینڈ اینی سچ پروپوزل ول بی سینڈ بیک ٹو دا ریلیونٹ ایجنسی, یعنی جو ریلیونٹ ایجنسی کون سی ہے؟ ارسا ہے. یہ پروپوزل جو ارسا کا ہے وہ واپس بھیج دیا جائے گا کہ اس پہ اتفاق رائے ہو تب آنا. اب اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ, میں تو اس سے پہلے ہی کہہ رہا تھا لیکن میں لوگوں کو کنونس نہیں کر سکا, آئی واز ویری کلیئر ان مائی مائنڈ, اور سب کو میں نے بتایا تھا, چاہے مانے نہ مانے آپ لوگ, کہ یہ نہریں نہیں بنیں گی جب تک پیپلز پارٹی ہے. ہاں اللہ نہ کرے کوئی ایسا صورتحال ہو جاتی کہ ہماری صحیح نہیں رہتی, یعنی لوگوں کی صحیح نہیں رہتی, جب تک اس ملک میں جمہوریت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتے رہیں گے, اس لیے کہ ہم کام کر کے لوگوں کو ٹرسٹ ہم نے حاصل کیا ہے. اور جب تک لوگوں کی مرضی نہیں ہے یہ کنال بنانے کی, تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پرائم منسٹر کو کہا تھا نا کہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں, پرائم منسٹر آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں. لیکن اگر لوگوں کی آواز بند ہو گئی کسی وقت تو ہمیں ڈر رہتا ہے اس چیز کا, پھر ایجیٹیشن بھی ہوگی, پھر ہر قسم کی بات ہوگی. اس وقت تو جو ایجیٹیشن ہو رہی تھی میں نے خود بتایا نا کہ کئی دنوں سے سڑکیں بند ہیں, ہم وہ نقصان اٹھا رہے ہیں, لیکن کوئی کورسو ایکشن نہیں لے رہے, اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ ہم نہروں پہ کوئی ان کو بنانے میں کوئی ہماری جو ریزالو ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہے, نہ بنانے کے لیے جو ساری ریزالو ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہے. اب ان ساری چیزوں کے بعد جیسے میں نے کہا آج انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں سی سی آئی کی میٹنگ کا نوٹس بھی آ جائے گا. 2 مئی کو میٹنگ ہے. میٹنگ کے اندر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر پاکستان مسلم لیگ نواز نے پابند کیا ہے کہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ یہ ادھر کہیں گے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا کوئی نئی نہر نہیں بنے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیس آئے ہوئے ہیں وہ واپس کر دیں گے کہ بھائی فی الحال واپس لو اور کنسنسس بناؤ, اگر بنایا تو پھر لے آنا واپس. تو یہ ایک ون ون سچویشن سب کے لیے, اس میں کوئی کریڈٹ کسی کا نہیں ہے, ہر ایک نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے اس میں,
حکومت کا, پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا ریزالو رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جب دیکھا کہ لوگوں میں ایک پریشانی اضطراب ہے, انہوں نے کہا میں خود لوگوں کے پاس جاؤں گا. انہوں نے گڑھی خدا بخش میں, وہ تو 4 اپریل کو جلسہ ہمارا ہوتا ہی ہے, لیکن اس میں انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں, وزیر اعظم آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. پھر حیدرآباد کا جلسہ, میرا خیال یہ ہے, میں نے حیدرآباد میں کئی جلسے اٹینڈ کیے ہیں, ایک پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہوا تھا جس میں سب تھے, لیکن یہ جو جلسہ تھا اس میں جتنے لوگ آئے تھے اور جو ان کا جوش و خروش تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا. اگر ایسے ہی ہو گیا ہوتا کہ لوگ سمجھتے کہ پیپلز پارٹی نے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی کمپرومائز کیا تو کیوں آتے. لوگوں کا بھروسہ ہے پیپلز پارٹی پہ, اس لیے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ لوگوں کو آگے رکھتی ہے. تو ایک عظیم الشان, آپ سب نے دیکھا, میرا خیال اتنا بڑا جلسہ حیدرآباد میں پہلے کبھی نہیں ہوا. آج ڈسپائٹ کہ یہ سب ہو گیا ہے, ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں سکھر میں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور مجھے پوری امید ہے کہ سکھر ڈویژن کو, وہ حیدرآباد ڈویژن کا جلسہ تھا, آج سکھر ڈویژن کا جلسہ ہے جس میں خیرپور, گھوٹکی اور سکھر ڈسٹرکٹ کے لوگ آئیں گے. اور میں سب سے درخواست کروں گا آئیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے کو سننے. اگر کسی کو خدشہ ہے ابھی بھی پھر بھی آئے اور سپورٹ کرے. یہ جلسہ بھی انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ سندھ کے لوگ جب ہے اس ایشو پہ جلسہ وہ سب آئیں گے. اور اس کے بعد بھی یہ انشاءاللہ 2 تاریخ کو واپس ہو جائے گا. کمٹ تو ابھی ہو گیا ہے نا, اب یہ کمٹمنٹ بھی کوئی نہ مانے پھر بھی میں کو نہیں, مگر اگر یہ ہو گیا, اگر وہ ہو گیا, ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ اور ہو گیا, تو بھائی آپشن تو اوپن ہے نا ہمارے پاس سارے. ہم نے تو اپنے پتے کھیلے ہی نہیں ابھی, ہم نے تو کوئی اپنا اور پریشر استعمال ہی نہیں کیا. بات چیت سے کنونس کر کے ہم نے یہ بات کی ہے. وہ تو آپشن سارے اوپن ہیں اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے میری پاکستان مسلم لیگ نواز پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ تھی, جب وفاق میں ہم بھی تھے اور پچھلے 1 سال سے, تو میں کم از کم یہ ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس چیز پہ وہ کمٹ کرتے ہیں اس پہ کھڑے رہتے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور یہ کہ میری نومبر میں بات ہوئی تھی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے, اور ان کو میں نے درخواست کی تھی کہ جی یہ ارسا میں کیس ہے ہمارا, ایکنک آپ ہیڈ کرتے ہیں, آپ ایکنک میں اس کیس کو نہ لیں. انہوں نے میری بات مجھے وربلی کہا کہ بالکل جی آپ لکھ دیں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں اور نہیں کروں گا. اس کے بعد 5-6 اجلاس ایکنک کے ہو چکے, وہ نہیں آیا. تو ایسی کوئی بات نہیں. باقی اگر کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بس ایک مہم چلانی ہے تو وہ چلاتا رہے, ہم کسی سے, ہم جمہوریہ ہر ایک کا ہے. لیکن میں سندھ کے لوگوں کو ضرور یہ کہوں گا کہ آپ سب کی ریزالو, یہ پیپلز پارٹی کا اکیلے کا کام نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تبھی کسی چیز پہ اس طریقے سے ہاتھ ڈالتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کی جو کنوکشن تھی سندھ کے لوگوں کی کہ یہ کینالز جو ہیں سندھ کے حق میں نہیں ہے, اس کی وجہ سے بلاول صاحب کو طاقت آئی اور بلاول صاحب نے جا کے ساروں کو منوایا. یہ اچھا بڑے 1-2 دن پہلے تک لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو جی پتہ نہیں کچھ بھی ہوگا ہی نہیں. اب یہ پریس ریلیز میں نے نہیں نکالی, یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلی ہے. نہ صرف پریس ریلیز نکلی ہے بلکہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری دنیا کے سامنے میڈیا میں یہ بات کہی کہ اب طریقہ کار یہ ہوگا. طریقہ کار کیا ہوگا کہ جی آپ سی سی آئی کا اجلاس بلائیں گے, اس کو واپس کر دیں گے, اور پھر اگر سندھ کا کوئی منصوبہ ہوگا پانی کا, ہم نے بھی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا, کسی اور صوبے کا ہوگا ان کو بھی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا, تب یہ بات آگے بڑھے گی. تو مجھے
یہ چیز کہنی تھی. اچھا ایک چیز آخر میں پھر سے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا, مجھے پتہ ہے گھڑی دیکھ رہے ہیں بار بار شرجیل صاحب, بھارت نے ایک عجیب انوکھا فیصلہ کیا ہے. یہاں تو میں کہتا ہوں نا, ان کو سمجھ نہیں آتی یا وہ اپنی پاکستان دشمنی میں ایسے فیصلے صادر فرما دیتے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی آپ لوگوں نے شاید پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو, کسی نے دوستوں نے پڑھی ہوگی. اس میں بڑا صاف لکھا ہے کہ اس کے اندر امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک میوچلی اگریڈ نہ ہو, اور اس کو ٹرمنیٹ نہیں کی. مطلب میں اور آپ اگر کوئی سمجھوتا کرتے ہیں تو کچھ سمجھوتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی جس دن میں چاہوں میں سمجھوتے سے نکل جاؤں. کچھ سمجھوتوں میں یہ ہوتا ہے نہیں بھائی اب تم فار ایور اس پہ باؤنڈ ہو, فار ایور اس پہ باؤنڈ ہو جب تک ہم دونوں متفق نہیں ہوتے ہیں کہ جی اب اس کو ختم کرنا ہے تب ختم ہوگا. مطلب انہوں نے جواہر لال نہرو کی چتا, وہ ہم کہتے ہیں نا قبر میں کروٹ لے لو گے, مجھے نہیں پتا اس کا ایکویلنٹ کیا ہوگا, ہاں سمادھی, وہ کروٹ لے رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا کیا, میری سگنیچر کو آپ نے اڑا دیا ایسے. آپ سوچ سکتے ہیں. دیکھیے کئی چیزیں ہیں جو مجھے شاید انڈس واٹر ٹریٹی کے کچھ مجھے بھی شاید پسند نہ ہو مجھے, لیکن جب ایک حکومت ایک ملک کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اور اس میں ایک تیسرا فریق بھی ہے جو گارنٹر ہے, تو یہ وہی بات ہو گئی کہ جو چیز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی وہ کہہ دی. اسی طریقے سے یہ گیڈر بھپکیاں جو انہوں نے دی ہیں نا ساری, ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سنتاس معاہدہ, مطلب جو چیز نہیں ہو سکتی نا وہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو باقی بھی انہوں نے دھمکیاں دی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ سب, جیسے میں نے کہا ہمارے سپریم کمانڈر آصف علی زرداری صدر پاکستان, ہماری وفاقی حکومتیں, ہماری صوبائی حکومتیں, ہمارے لوگ, پورا پاکستان متحد ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے. اور اگر کوئی بیوقوفی کی گئی تو اس کا ایک ایک شخص, اور میں آپ سب اگری کریں گے میرے سے, آئی ایم شیور آپ اگری کریں گے, ہم ایسا جواب دیں گے کہ وہ یاد کریں گے. تو یہ میں دوبارہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ سوچ بھی لیں کہ یہ کیا انہوں نے بات کی ہے سنتاس معاہدے کے اوپر, اپنے سارے لیڈرز کو انہوں نے. ہم تو پھر بھی اس وقت ایک ڈکٹیٹر تھا لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ حکومتی باتیں. ان کا تو جواہر لال نہرو جس نے سگنیچر کی تھی اس پہ ایک الیکٹڈ لیڈر تھا, وہ یہ ان کی عزت ہے اپنے لیڈرز کی, ان کے ذہن میں یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جو سوال جواب اگر ہیں تو میں حاضر ہوں. سر یہ شرجیل کے حوالے, شرجیل صاحب کے. غازی آصف صاحب, ایک ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے, سوال بھی شارٹ رکھیں تاکہ جواب بھی شارٹ ہے, تاکہ ہم زیادہ, کیونکہ کافی دوست ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملتا, تو شارٹ سوال شارٹ. اچھا ایک چیز میں کہوں شرجیل صاحب, اس چیز پہ یار ناراض نہ ہوا کرو. یہ معاملہ ایسا ہے, ہم سب کا ایک ہی معاملہ ہے. ان میں سے اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کنالز کے فیور میں ہے تو وہ سوال مجھ سے ذرا سختی سے کرے, باقی تو یار ہم سب ساتھ ہیں. بالکل آنے والا ہے, کے پی میں بھی گیا تھا, پنجاب گورنمنٹ میں کے پی گیا ہے, وہ مسائل ہیں. اگر آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا ہوا فیصلہ ابھی واپس کرایا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فیصلہ زمینوں کا بھی کیا ہوا ہے یاسین گورنمنٹ میں, کیا وہ بھی واپس کرائیں گے؟ یہ دو بڑے اہم مسائل ہیں جس میں سے ان کے لوگ کنسرن ہیں اور آپ کی پارٹی کے بھی شاید ہوں گے. اس حوالے سے آپ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہر وہ منصوبہ جو سندھ کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا ہم اس کو انڈورس نہیں کریں گے, اس کے خلاف کریں گے. ہمیں پہلے تو میں اس پہ اس لیے کہ یہ نہروں کا مسئلہ ہے اس وقت میں بات نہیں, اگر کہیں گے تو بات کر بھی لوں گا. یہ میرے پاس کاغذات بھی موجود ہیں, میں نے ان کو اسٹڈی بھی کیا اچھی طریقے سے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت خواہ ایک کنٹروورسی کریٹ ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ یہ دفن کر دوں تو باقی چیزوں پہ بھی شروع کروں. لیکن
میرا یہ جواب کہ ہر وہ منصوبہ جو سندھ کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا, جو سندھ کے لوگ نہیں چاہیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نامنیٹڈ چیف منسٹر اس منصوبے کی شدید مخالفت کرے گا. یہ بڑا کلیئرٹی سے سمجھ لیں. باقی میں چاہوں گا کہ یہ ہو جائے, اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس میں اس کے بارے میں بھی اپنا, میں نہیں چاہتا کہ اس وقت چیزیں ایسی شکل میں ہو جائیں کہ جی اور ناراضگیاں کسی اور صوبے کی, اس لیے کہ دیکھیں آپ کو, ہم ادھر سب بیٹھے ہیں, صوبہ پنجاب نے اپنے لیے ایک اسکیم سوچی ہے, ہم بھی سوچتے ہیں, ان کے خیال میں شاید یہ اسکیم اچھی ہے کسی کی, لیکن ہم نے اب ان سے کہہ دیا نا کہ جب تک آپ کنسنسس نہیں کریں گے یہ اسکیم نہیں بن سکتی. تو میں, اور اس کے زیادہ انہوں نے کئی باتیں بھی کی ہیں میرے بارے میں پچھلے دنوں میں, لیکن میں ان کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا. تو کئی صاحب, یہ ریسٹ ایشورڈ میری یہ اسٹیٹمنٹ, اگر تھوڑا بھی میرے پہ بھروسہ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس لیے کہ سندھ کے لوگوں کو بھروسہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ, ہر وہ منصوبہ جس پہ سندھ کے حقوق, سندھ کے لوگوں کے حقوق ایک ٹکا بھی اس پہ افیکٹ ہوں گے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہوگی. صاحب کا نام لکھیے نا. آپ نے بات بتا دی کہ آپ جو لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ کی بات پر اعتبار کر کے اپنا احتجاج ختم کرنا چاہیے یا احتجاج جاری ہے؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں میری کل رات کو, پھر بہت دیر ہو گئی تھی, پھر اس کے بعد پھر میں نے ہماری پولیٹیکل نثار صاحب, خورشید شاہ صاحب, ضیاء النجار صاحب بات کر رہے ہیں لوگوں سے. میں نے کل رات کو جے یو آئی کے جو صوبائی صدر ہیں مولانا راشد محمود سمرو صاحب, ان سے بات کی تھی. مولانا راشد محمود سمرو صاحب نے کہا کہ یہ کچھ خدشات اظہار کیا تھا, وہ جیسے ہوتے ہیں کہ جی ابھی تک تو سی سی آئی جب تک نہ ہو, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سی سی آئی جب تک یہ فیصلہ واپس, یہ مطلب ان کو شاید یقین نہیں ہے وزیر اعظم کی بات پہ. میں یہی کہہ سکتا ہوں نا, جو انہوں نے بات کی ہے ان کا اپنا موقف ہو سکتا ہے, ہم جاری رکھیں. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ مہربانی کر کے, ٹھیک ہے آپ اگر پولیٹیکل کسی کو پروٹیسٹ کرنے سے تو میں روک ہی نہیں سکتا نا, لیکن آپ مہربانی کر کے روڈز وغیرہ بلاک نہ کریں. انہوں نے کہا نہ پہلے کیے ہیں نہ آگے کروں گا, اور یہ اچھی مثبت جواب تھا ان کا, مولانا راشد محمود سمرو کا, اور میں اس کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اکنالج کرتا ہوں. ایک سیاسی جماعت کا یہی رویہ ہونا چاہیے. اس کے بعد میں نے وکلا سے بھی بات کی. رات کو ضیاء النجار صاحب نے ان سے بات کرائی, ان کے یہی خدشات تھے, اور میں نے جو بات کی نا, ان کا خدشہ یہ تھا کہ جی کیا پرائم منسٹر نے سائن کیے کسی چیز پہ. میں نے ان کو سمجھانے کی یہی کوشش کی کہ کیا پرائم منسٹر نے سائن کیا تھا کہ کینال بنیں گے. یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے نا, سرکاری طریقہ کار ہوتا ہے. کیا پرائم منسٹر نے کسی اسکیم کی اپروول دی ابھی تک؟ نہیں دی, نہیں تو آپ کی نظر میں آ جاتی نا. وہ ہے بھی نہیں نا. پنجاب کی طرف کیسا سٹیپ وائز کیا ہوا, ارسا نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا, ارسا کی سرٹیفکیٹ کے بعد پنجاب حکومت نے ایک اسکیم بنائی, اس کو انہوں نے اپنی جو پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے اس سے اپروو کرایا, پھر وہ وفاق میں لے گئے, وفاق میں ایکنک میں وہ رکا ہوا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو اس کی فاؤنڈیشن ہے یعنی ارسا کا سرٹیفکیٹ, اس کو کینسل کیا جائے. اب کیا پرائم منسٹر ایک خط لکھ کے ارسا کا سرٹیفکیٹ کینسل کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہمیں ہر چیز دیکھنی چاہیے. تو میں نے کہا اس کا حل یہی ہے کہ سی سی آئی میں یہ جو قانون آپ نے پڑھا ہوگا, نہیں تو ارسا کا ایکٹ ہے بڑا کلیئر کہ ارسا کا سرٹیفکیٹ سی سی آئی کینسل کر سکتی ہے. تو سی سی آئی میں آلریڈی ہمارا کیس پڑا ہوا ہے. اب پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے, پرائم منسٹر نے ایز پریزیڈنٹ مسلم لیگ نواز کہہ دیا ہے کہ میرے سارے نمائندے یہ واپس کریں گے سرٹیفکیٹ کی کنسنسس ڈیولپ کراؤ. تو یہ میرے حساب سے تو ٹھیک ہے, آج جمعہ ہے, اگلے جمعے تک یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ فائن ہو جائے گا. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ یار, اور اس ملک کا وزیر اعظم, اس ملک کی ایک بڑی جماعت کا صدر میڈیا پہ سب کے سامنے آ کے کہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. آپ نے سنا ہوگا نا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی نئے کنال نہیں بنیں گے جب تک اتفاق رائے نہ ہو. سی سی آئی میں بھی, سی سی آئی میں میوچل انڈرسٹینڈنگ, انہوں نے اتفاق رائے نہیں کہا,
इसलिए कि अगर एक बंदा उधर कोई मुकर जाए तो फिर क्या होगा. उन्होंने कहा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसकी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के रिप्रेजेंटेटिव्स की. कौन कौन है? 7 लोग हैं ऐसे, जिनमें से 6 का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, 1 का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से. तो ये 7 लोगों की जमातों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जमातों के चेयरमैन और प्रेसिडेंट की, कि ये 7 लोग इंडोर्स करेंगे इस फैसले को और ये चीज़ वापस कर देंगे. तो मैं फिर कह रहा हूँ कि तरीक़ाकार यही था. नहीं तो और बहुत अच्छा, हम अगर खुदा ना खास्ता, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने ज़बानी कह दिया ना, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नोज हिज पावर, ही कांट साइन समथिंग. ये अपनी बात कह सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर अगर कहते कि जी मैं CCI का कैंसिल करता हूँ, आप सब खड़े हो जाते हैं, यार ये तो उनके पास पावर ही नहीं है, आपने कैसे करा दिया, आप इस पे मान गए. इन्होंने अभी कह रहे हैं लॉलीपॉप दे दिया आपको ये वाला. तो अभी कोई लॉलीपॉप लेके नहीं आया. लॉलीपॉप जो समझता है वो चूसे बैठ के लॉलीपॉप को. मैं ये समझता हूँ हम असली काम करके आए. हमने जो आईनी कानूनी तरीका है उसको मंजूर करा के आए. अल्लाह ताला का शुक्र है. मैं वही कह रहा हूँ, मैंने उनको कहा है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो समझेंगे. और धरना अगेन पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते, मैं नहीं रोकना चाहता, लेकिन जो रोड बंद किए हैं उनको खाली करने चाहिए. मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश यही होगी कि कोई भी कोऑर्सिव एक्शन ना लिया जाए और उनको बातचीत से समझा दिया जाए. नेक्स्ट स्टेप में कहना, मेरा ख्याल है कि सब अच्छा, फिर मैंने कहा इसमें 2 किस्म के लोग हैं. एक वो हैं जो कनाल नहीं चाहते, वो तो समझ जाएंगे, मैं बहुत श्योर हूँ. दूसरे वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं. वो तो भाई इनको, अगर मैं ये समझ लें, अगर इतना ही बड़ी बात है, अगर जब ये कनाल इंशाल्लाह ताला अगले जुम्मे को वापस हुए, क्या आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी भुट्टो का नारा लगाएंगे? जो बैठे नहीं लगाएंगे, वो फिर भी कोई ना कोई पक्ष निकालेंगे इसमें. वो मैं आपसे भी दरखास्त है कि आप सबसे कहता हूँ कि इन चीज़ों को कन्वे, इसलिए हम तो मीडिया के थ्रू ही करते हैं ना. एक चीज़ जो सबसे कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात होती है नेक नियति किसी चीज़ के पीछे. अगर वो मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकूँगी हमारी, और कोई बैकडोर बातें नहीं होती कि ना भाई यार ये कर दो, ऐसे कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं करती. ना मुझे ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सिखाया है, ना आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते हैं. हम वो पार्टी हैं जिसका बानी पहला चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन ने शहादत कबूल की, फांसी चढ़ गया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. कर सकता तो बहुत लोग करते हैं. हम वो हैं जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वापस मुल्क में आई और दुबई गई और पीछे से मार्शल लॉ लगा दिया दोबारा मुशर्रफ ने, तो अगली फ्लाइट पकड़ के वापस आ गई. ये सबको याद होना चाहिए, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है. मुराद अली शाह इन्हीं का पढ़ाया हुआ एक अदना सा कारकुन है, इन्हीं की बातों पे यकीन करता है. और अगर उस पे किसी को शक है तो मैं ज़्यादा उससे और कुछ नहीं कह सकता. शाह साहब, उसी पर भी आऊँगा जो भी आपने जिक्र किया. लगे फिर आए जैसे पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई अल्टरनेट, कोई पॉलिटिकल जमात या पॉलिटिकल लोगों को मैदान में उतारा जा रहा हो, जैसे नाज़िम इमरान खान के तजुर्बात हमारे सामने हैं. तो क्या ये मुमकिन है कि आप सखर, आप वैसे भी जलसा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो का, आप वहाँ जाएँ, ये भी अपने लोग हैं, इनके पास भी चले जाए, सामने उनको समझाए, क्योंकि सिंध का नुकसान, 8 दिन हो गए, अब उन्होंने वार्निंग दी है कि वो ट्रेनों की तरफ भी जाएंगे और इस एहतियात के दायरे को मजीद वो करेंगे. उसके अलावा तकारीर आपने सुनी होंगी, तकरीरें इन्होंने जो की है वकला रहनुमाओं ने वहाँ पर, उसमें केनाज पे बातें कम की हैं, बल्कि आपके चेयरमैन को, आपकी पार्टी को ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और बड़ी मतलब गैर अखलाकी अंदाज में भी बातें की हैं. तो उनको समझाने के लिए क्यों नहीं जाएंगे? बताता हूँ, जवाब देता हूँ. अच्छा, नंबर 1 आपने कहा कि क्या ये कुछ और साजिश तो नहीं है. तो यार ये साजिशें तो हर दफ़े होती हैं, हमने बर्दाश्त की हैं. हर इलेक्शन में
آپ کو الیکشن کا زمانہ, آپ لوگ پتہ نہیں, میموری از اے ویری شارٹ. آپ لوگ جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی, پھر الیکشن ہونے تھے, تو آپ ہی دوست کہتے تھے کہ بھائی اب تو گیا کام, 2 سال تک گیا, فلانا گیا, ڈمکانا گیا, ہم اپنے کام پہ لگے تھے. پھر بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی کم ہو گئی, یہ چیز ہو گئی, فلانی چیز ہو گئی, یہ ہو گیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ کے اندر پاپولیرٹی بڑھی ہے. اس دفعہ پنجاب میں بھی ہم نے پہلے سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. بلوچستان میں ہم ایک کولیشن گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوئے. تو یہ چیزیں نئی نہیں ہمارے لیے. سیاست ہمارے ساتھ نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں, سیاست تو اچھی چیز ہے, وہ ہمیشہ ہوتی ہے. اس الیکشن جو پچھلا گزرا ہے, اب اس کو 1 سال ہی ہوا ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. آپ اپنے دوستوں کے بیانات دیکھ لیں, کئی دوست کہتے تھے بس اب تو یہ ختم ہو گئی, اب تو فلانی پارٹی آ گئی, یہ ہوگی. تو یہ چیز تو ہوتی رہتی ہے. اس پرٹیکولر چیز میں پھر وہی کہوں گا, میں نے تو کل بھی بات کی کچھ وکلا سے, میں نے بتایا نا, اور وکلا کے کچھ نمائندے خورشید شاہ صاحب سے, نثار کھوڑو صاحب سے اور ضیاء الانجار صاحب سے ملتے رہے. کل بھی ضیاء الانجار صاحب نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, ان سے میں نے فون پہ بات کی اور انہوں نے بتایا ساری بات. اگر ان کے دل میں کچھ اور ہے بات, اچھا ہر ایک کی, میں کہتا ہوں نا کہ میں بڑے ریئلسٹک قسم کے لوگ ہیں پیپلز پارٹی, ہم سب کی مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں. شاید وکلا اپنی جو ان کی باہر الیکشنز ہوتی ہیں ان کے چکر میں کہ یار کوئی اور لیڈر نہ بن جائے, اس چیز میں یہ کام کرتے رہتے ہیں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے پیچھے رہ گئے تو یہ فلانا آگے نکل جائے گا. لیکن اب اس میں سب سے زیادہ ہم تو کہیں گے نا, میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ ذرا غور سے سنیں, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ جو بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. جب میڈیا آپ کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ میڈیا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہوں, آپ بتائیں کیا اس وقت مزید روڈوں کو بلاک کرنا یا فار انسٹنس ٹرینوں کو بلاک کرنا کنالوں کے فیور میں یا اس کے نقصان میں, یعنی کنال بند کرنے کے فیور میں یا اس کے نقصان میں, کیا چاہتے ہیں؟ میں زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. تو آپ لوگ رول پلے کریں نا یار, کیوں نہیں کرتے ہو؟ لیکن اگر میری نہ کریں تعریف, یار میں نہیں چاہتا. آپ سندھ کے لوگ نہیں, آپ نہیں جائیں گے کی بات نہیں, میں آلریڈی کر چکا ہوں بات, اور جانا پڑا تو جاؤں گا. کوئی دروازے میں سیاسی آدمی ہوں, ایسے نہیں. لیکن یہ آپ سے میں کہتا ہوں کنوے کریں کہ کیا راستہ یہی ہے یا راستہ روڈ بند کرنا ہے, ٹرین بند کرنا ہے؟ میرے خیال سے راستہ یہی ہے. میں آپ کو کنونس کر سکا ہوں تو آپ بھی یہ بات کریں آگے. اس سے تو آپ مزید, اور خاص طور پہ اس وقت تھوڑی سی سچویشن اور بھی تبدیل ہوگی. ہم نے اس سچویشن کے باوجود ایگری کرایا ہے, اور یہ پہلے پرسوں ہی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, پرسوں ہی طے ہو چکا تھا. پھر پرائم منسٹر صاحب کی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میٹنگ ہونی تھی. سچویشن جو اس وقت ہماری بارڈرز کے اکراس ہے, اس میں کیا ہم متحمل ہیں کہ دشمن کو یہ بتائیں کہ ہم سب اکٹھے نہیں ہیں؟ بہت سیدھی سی بات ہے. اور آپ نے انڈین میڈیا میں جو یلو جرنلزم چل رہی ہے, وہ آپ نے دیکھی ہے, وہ یہی چیزیں اٹھا رہی ہے کہ شاید لوگ ساتھ نہیں. کیا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے. کنالز کا معاملہ جیسے کالا باغ ڈیم دفن ہوا تھا, یہ بھی اس کی تدفین کی طرف جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی ہو گیا, دیکھیں نا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں تدفین کی طرف جا رہا ہے. اور اللہ نہ کرے اس کے خلاف, وہ ہم کہتے ہیں نا, جب کالا باغ بنتا کی بات یہ کرتے تھے تو ہم ایک بڑا, بلکہ میرے والد صاحب نے کہا تھا, مجھے یاد ہے اس وقت ان لوگوں کو, کہ جی وائی یو فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس, ایک مردہ گھوڑے کو چابک کیوں مار رہے ہو؟ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اس مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس سارے آپشنز موجود ہیں. میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ اس پریس کانفرنس سے میڈیا سے یہی اگر میسج جائے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ کار ہے کہ جی کنونس ہم نے کر لیا ہے, کمٹمنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر کی اور پرائم منسٹر کی ہو گئی ہے, سی سی آئی کا اجلاس
آج نوٹس آ جائے گا جیسے میں نے آپ کو کہا, اور 2 مئی کو اجلاس میں یہ چیز ہو جائے گی, تو ہم صورتحال کو اس طریقے سے نہ لے جائیں کہ کوئی لوگ سمجھے کہ یار یہ تو کوئی اور ہی مقصد ہے اس کا, کنالز روکنے کا مقصد نہیں, مقصد کچھ اور نہ کوئی سمجھے. اس وقت تو دشمن چاہ رہے ہیں نا کہ انتشار پھیلے ملک میں, تو آپ یہ چیزیں پتہ نہیں کیوں ان کو یا تو سمجھ نہیں آ رہی, یا کہیں سے انفلوئنسڈ ہے. میں کسی پہ اگین کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں شاید اس کی سینسٹیوٹی کا, جیسے میں نے وفاق سے کہا تھا کہ آپ کو پانی کی سینسٹیوٹی کا احساس ہی نہیں ہے, آپ سمجھ نہیں رہے. اب وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ صحیح درست فرما رہے تھے, یہ ہمیں 2-3 مہینے پہلے اس کا ریزالو کر دینا چاہیے تھے. بیٹھے ادھر, جو کل کی میٹنگ کے بعد دیں گے. اسی طریقے سے اس وقت جو سینسٹیوٹی ہے اس کا احساس سب کو کرنا چاہیے کہ ملک کا نقصان کسی طور پہ نہ ہو. صاحب آپ نے ابھی کہا کہ سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. دیکھیں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کی جو شاہراہیں ہیں وہ بند ہیں. ایک اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ 40,000 کے قریب جو ٹرکس ہیں, ٹینکرز ہیں, گوڈز ہیں جو امپورٹ ہوئی ہیں یا پھر ایکسپورٹ ہونی ہے, وہ سب کھڑی ہیں. تو اب لگتا یہ ہے کہ جو احتجاج کرنے والے وکلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہمیں کوئی لکھت میں کوئی چیز نہیں آ جاتی ہم یقین نہیں کریں گے. آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی میری فون پہ بات ہوئی اور وہ شاید آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہو سکے. تو یہ اگر 8 دن اور یہ احتجاج چلے گا اور سندھ سے لوگ ملک کے دیگر حصوں میں نہیں جا سکیں گے اور یہ 40,000 کی جگہ 80,000 جو گاڑیاں ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت کے پہیے کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ اور کیا ایز چیف منسٹر آپ کا کیا رول بنتا ہے کہ آپ صرف میڈیا سے درخواست کرتے رہیں گے یا عملی طور پر تو آپ کے منسٹر تو فیل ہو گئے ہیں؟ آپ دیکھیں ہوم منسٹر وہاں 3 دن سے بیٹھے ہیں جو لا منسٹر بھی ہیں اور خود لائر بھی ہیں اور سندھ بار کاؤنسل اور بار ایسوسیشنز میں بھی رہے, تو وہ تو ناکام ہو گئے لائرز کو قائل کرنے میں. اور جہاں تک آپ نے بات کی JUI کی, تو وہ تو اس طرح سے احتجاج میں حصہ ہی نہیں لے رہے. اصل تو سندھ کے نیشنلسٹ ہیں, سندھ کی خواتین ہیں, سندھ کے بزرگ ہیں, لکھاری ہیں, ادیب ہیں, ڈاکٹر ہیں, دانشور ہیں اور ان کے ساتھ لائرز ہیں. اصل تو احتجاج کرنے والے وہ لوگ ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ مزید انتظار کریں گے؟ میں نے کہا نا کہ یہ اس پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ وہ میسج ان تک جائے. ان سے کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں, ہمیں آلریڈی چیئرمین صاحب کی طرف سے ہدایت ہے کہ سب سے بات چیت کریں, اور جیسے میں کہتے ہیں نثار کھوڑو صاحب, خورشید شاہ صاحب ادھر موجود ہیں, ان سے بات چیت کریں, ضرورت پڑی تو میں بھی بات چیت کروں گا. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس وقت اس کی وجہ سے اکانومی کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے. سینسٹیوٹی میں پھر آپ سے کہتا ہوں, کوئی نی جرک ریئیکشن مودی کی طرح کہ سنتاس معاہدہ ختم, وہ نی جرک ریئیکشن جو ہے نا سیاستدان کبھی نہیں لیتا. سینسٹیوٹی کیا ہے کہ لوگوں کو ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ سندھ کے حقوق پہ قبضہ ہونے جا رہا ہے, اس کو نکالنے کے لیے ضرور لوگوں تک جانا پڑے گا. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کے لیے مہم پہ نکلے ہیں, لوگوں کی طرف جا رہے ہیں. ان کا پہلے سے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ نہیں جی جب تک میں ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پرائم منسٹر کو صاف کہہ دیا تھا کہ تمہارے ساتھ نہیں, میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کے باوجود سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے دونوں یو ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس. کسی بھی طریقے سے لوگوں کو یہ نہ لگے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی کنالوں کے فیور میں ہے. اگر ایسا لگے گا تو آگ اور پکڑے گی, پھیلے گی. تو یہ ایوری تھنگ از ناٹ بلیک اینڈ وائٹ. یہ نہیں ہوتا کہ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سب بلیک اینڈ وائٹ ہے, وہ ہمیشہ نقصان کھاتے ہیں. میں جیسے میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ یہ میسج بھی دینا کہ بھائی جب یہ سارا معاملہ الحمدللہ اپنے کیا کہتے ہیں اختتام کی طرف جا رہا ہے اور پازیٹیولی جا رہا ہے, اس بات کے ساتھ کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا کوئی نہر نہیں بنے گی. کسی 1 2 3 6 5 6 نہروں کی بات نہیں ہے. No new canals will be built without mutual understanding from CCI. تو پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, ہم تو اپنا موقف بڑا کلیئرلی دے چکے ہیں. یہی آگے دیا جائے تاکہ لوگ کسی اور ایڈونچرزم کا ریزن بن سکے جو شاید کچھ لوگ چاہتے ہوں. میں اگین
ان کو تو میں نے کہا نا کہ اگر کل کو کوئی اور اسٹیٹمنٹ بھی آ جائے تو وہ کیا جی اے بھٹو کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اٹ از یہ سینسٹیوٹی کا مجھے بھی احساس ہے, جو معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا بہت زیادہ احساس ہے, جو سندھ کے لوگوں کو ایک اس میں اضطراب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ایک ہے, اس کا بھی بہت احساس ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے بیلنس کرنی ہے ہم نے بڑی. سنجے سادھوانی شاید وہ ایک تو سی سی آئی میں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بھی آپ نے شاید وفاق کا نمائندہ کر دیا اکیلے. نہیں, ہاں میں معافی چاہتا ہوں, اس کو کریکٹ. مفتی صاحب میرے سے ناراض ہو جائیں گے. نہیں ہو گئے نا, نہیں معاف مانگوں گا, غلطی ہو جاتی ہے بھائی, انسان ہوں, غلطیاں ہوتی ہیں. میں تو کبھی نہیں کہا میں نے کہ میں نے ہر چیز درست کی ہے زندگی میں. 5 مسلم لیگ نواز کے, 2 پاکستان پیپلز پارٹی کے. ہاں سندھ کے لوگوں کو اعتراض جو ہے وہ دراصل ابھی بھی خدشات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وفاق نے اس منصوبے پر سندھ پر ہمیشہ تلوار لٹکا کے رکھی ہے کہ باہمی رضامندی ہو. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ 91 کے عقائد کو ہم نہیں مانتے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس ریٹن معاہدہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہم مجبوراً اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو کل کوئی آج تو مراد علی شاہ بیٹھا ہے جا کے 14 جون کو سی سی آئی کو خط لکھتا ہے اور وہ 16 اپریل بھی گزر جاتی ہے, 10 مہینے, پھر جو یہ معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے جب سندھ کے وکلا سڑکیں بلاک کرتے ہیں, پوری سندھ سراپا احتجاج ہوتی ہے, آپ پھر یہ کیس لگاتے ہیں. کل کوئی جام ساکی جیسا وزیر اعلیٰ ہو اور جام صاحب جیسا کوئی وزیر اعلیٰ ہو اور یہ معاملہ پھر آئے تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب نگراں دور میں جب زمینیں بھی دے دی جائیں تو یا تو موجود نے تلوار لٹکا کے رکھی ہے اور آپ نے کہا کہ جب تک مراد علی شاہ ہے تب تک نہیں بنے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی اور کی گارنٹی میں نہیں لے سکتا, میں اپنی گارنٹی اور پیپلز پارٹی کی گارنٹی لے سکتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس کا جواب جو ہے نا, دیکھیں طاقت تو رب کے پاس ہے نا, باقی تو سب انسان ہیں, ہم اپنی بات کر سکتے ہیں. کل کو کیا ہو جاتا ہے, مفروضوں پہ بھی بات نہیں ہوتی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 91 کا ایوارڈ انفارچونیٹلی ہم نہیں تھے تب ہوا, ہماری کوئی سے نہیں تھی. اس وقت بھی میں بڑی پاکستان سندھ کے لوگوں کی طاقت سے ہم نے کئی چیزیں جو صرف ایک صوبے میں نمائندگی کی وجہ سے ہم روک سکے, اور وہ جو 91 کا ایوارڈ اسی لیے ہو گیا جس طریقے سے ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی صحیح نہیں تھا اس میں. تو تلوار تو پھر سے میں کہہ رہا ہوں, مطلب آپ اس کا حل بتائیں, کیا قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم نے توبہ کی کنال نہیں, ایسے نہیں ہوتا نا. آج آئین بھی تو امینڈ ہو سکتا ہے کہ 2/3 میجورٹی کسی کی آ جائے, باقی صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ چیزیں مفروضوں پہ تو پھر باتیں آپ کرتے. تلوار کل کو مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کوئی اور منصوبہ نہ لے آئے, کوئی اور خیبر پختونخوا, پنجاب, وفاقی حکومت, صوبہ بلوچستان کوئی اور منصوبہ نہ لے آئے. لیکن ہم نے اس میں کہا ہے نا کہ جی باہمی رضامندی سے ہوگا. جب تک ایسی ڈسپنسیشن ہے تو وہ باہمی رضامندی چلے گی. اگر یہ ڈسپنسیشن نہیں ہے تو باہمی رضامندی نہیں ہوگی. تو یہ تلوار تو ہمیشہ یہ کہنا بڑا سر, آپ مجھے حل بتا دیں نا کہ یہ کرو, جو ایک لاجیکل حل ہو. ایسا آپ نہ بتائیں کہ کہیں وہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو بلا کے اور میں اسے کہوں کہ تم اٹھک بیٹھک کرو کہ ہی نہیں کرو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار دنیا میں. تو یہ میرا یہ پکا یقین ہے کہ اس چیز کے بعد, اس پریس ریلیز کے بعد سندھ کے خلاف, سندھ کے حقوق کے خلاف کوئی بھی منصوبہ نہیں ہو سکتا ایز لانگ ایز ایسی. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ڈسپنسیشن ہو. کل کو مسلم لیگ نواز نہیں رہتی, یا پیپلز پارٹی نہیں رہتی, حکومت خدا نہ خواستہ, تو پھر ہمارے اوپر تو واجب ہی نہیں ہے. سیکنڈلی یہ بھی دیکھ لیں, ہم نے تو مشکل وقت میں 2021 میں انہوں نے وہ چوبارہ کنال کا منصوبہ اپروو کیا تھا. 21 میں ہم گئے سی سی آئی میں, 2021 میں نہیں بنانا. اس وقت تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایک ہی صوبے میں تھی, پی ٹی آئی تھی اوپر. اب
پی ٹی آئی چلی گئی, پھر نون لیگ آئی, انہوں نے ایک اور اسکیم شروع کر دی, لیکن ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو کسی کو اسکیم لانے سے تو میں اب کسی کی سوچ پہ پابندی میں نہیں لگا سکتا, لیکن میں اپنا ریزالو بتا سکتا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے لوگوں کی مدد سے, ہم اس سپورٹ سے ہم سندھ کے حقوق کا دفاع کرتے رہیں گے. شاہ صاحب میرا سوال بڑا مختصر ہے. آپ تھوڑا سا جیسے یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ہمیں نوٹیفکیشن چاہیے, تحریری طور چاہیے, یہ مطالبہ ہو رہا ہے, ظاہر کہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو سی سی آئی کے اجلاس کے بعد, جب سی سی آئی کا اجلاس ہو چکا ہوگا 2 مئی کو, تو آفیشیلی کیا اناؤنسمنٹ ہوگی, تھوڑا سا وہ آسان کر کے میں بتاتا ہوں. دیکھیے سی سی آئی کے اجلاس میں فیصلے ہوئے, ایک ڈیسیجن جو کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے نا, سی سی آئی کا اجلاس ہے, 8 لوگ اس میں ہوتے ہیں, 4 چیف منسٹرز ہوتے ہیں, 4 وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر یعنی پرائم منسٹر پلس 3 مور. مجھے اس وقت یاد نہیں کون, میرے خیال اسحاق ڈار صاحب ہیں, احسن اقبال, مجھے یاد نہیں, 8 اس لیے کہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی آج تک, اس لیے یاد نہیں ہے. 8 لوگ اس میں ہوتے ہیں اور اس کی جو ڈیسیشن ہوتی ہے نا وہ ریکارڈ ہوتی ہے. اور اس کیس میں پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے, یعنی جن کے ملا کے 7 نمائندے ہیں 8 میں سے, یہ انڈرسٹینڈنگ آپس میں کی ہے کہ سی سی آئی کے 2 مئی کے اجلاس میں ہم یہ فیصلہ کہ کوئی نیا کنال نہیں بنے گا جب تک باہمی رضامندی نہیں ہوگی اور صوبوں کے درمیان کنسنسس نہیں ہوگی. دونوں چیزیں, ایک تو باہمی رضامندی, ہم نے ایک اور بھی چیز کر دی ہے, اللہ نہ کرے اگر پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں نہیں ہے, اور جو صوبہ سندھ میں اگر کوئی اور پارٹی آ جاتی ہے اور وہ سنسیئر ہوتی ہے, میں کسی پہ نا, تو اس کی بھی رضامندی چاہیے ہوگی, وہ سی سی آئی فیصلہ کرے گی, پھر اس کو سی سی آئی نے کبھی اوور ٹرن کرنا ہوگا اگر کرے گی تو. جب تک باہمی رضامندی نہیں ہوتی اور کنسنسس نہیں ہوتا صوبوں کے درمیان, کوئی نئی نہر نہیں نکالی جائے گی پاکستان میں کسی بھی دریا پہ. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا ہے جو آخر میں نے بتایا کہ اس میٹنگ کے دوران ایک تو یہ طے کیا جائے گا, اور اس میٹنگ کے دوران ایسے اگر کوئی بھی پروجیکٹ ہیں جو سی سی آئی میں ہیں وہ واپس کر دیے جائیں گے کہ جائیں پہلے کنسنسس فارم کر کے آئیں. یہ ڈیسیشن جب آ جائے گا تو وہی نوٹیفیکیشن. میں پھر کہوں, نہ وزیر اعظم کو نہ وزیر اعلیٰ کو, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا, یہ لوگوں کو تھوڑا سا مس گائڈ کر رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے یار. کسی پروجیکٹ کی اپروول کی نوٹیفیکیشن ہوتی ہے کیا؟ فورمز ہوتے ہیں جن پہ اپروو ہوتا ہے یا ڈس اپروو ہوتا ہے. سی سی آئی کا یہ فورم ہے جو ارسا کے ڈیسیشن کو نل کر سکتا ہے, ختم کر سکتا ہے. یہ ہوگا تو یہ, اور صرف یہ جیسے میں نے کہا نا, میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا تھا کہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ آپ آج رات کو ہی کر لیں میٹنگ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں کہ ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں پاسبل کہ ابھی میٹنگ کر لو, صبح کر لو, اتنا سینسیٹیو ہے لوگ. کچھ لوگوں کو بھی تو اپنی لیڈرشپ پہ, 2 جماعتوں کے چیئرپرسنس پہ بھروسہ کرنا ہوگا. اور اگر پھر کہہ رہا ہوں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو ہے کہ میں اس معاہدہ یا جو یہ پریس ریلیز میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی مخالفت کروں گا, تو بھی تو 1 ہفتہ دور ہے نا. ایسا تو ہم نے نہیں کہا, ہم نے اسی لیے کہا ڈیٹ پہلے کچھ اور دے رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ نہیں اگلے ہفتے کی ڈیٹ دو. پہلے تو میں نے باتوں میں تو کہا تھا آج رات کو بلا لیں آپ, جیسے ہوتا ہے ایک طریقہ کار پریشر ڈالنے کا رات. تو پھر میں نے کہا اگلے ہفتے دو, تو انہوں نے اگلے وہ بات مانی, جمعے کا ٹائم دیا. میں نے کہا 1 دن پہلے کر لیں, جو کوشش ہوتی ہے. تو اس پہ بھی وہ مان گئے انیشلی. تو کسی ایک نے کہا یار وہ تو پہلی میں ہے. میں نے جمعے کی بات ہوئی تھی, مجھے ڈیٹ یاد نہیں تھی, جمعے کو کر لیتے ہیں اگلے. تو میں نے کہا چلو تھرسڈے کر لیں جیسے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ تھرسڈے, پرائم منسٹر مان گئے تھے کہ تھرسڈے کر لیتے ہیں. تو کسی ایک شخص صاحب نے ادھر کہا جی تھرسڈے تو پہلی میں ہے. پھر میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا, میں نے ایک اور کوشش بھلی ویڈنسڈے کر لوں. تو انہوں نے کہا شاہ صاحب تھوڑا تو بھروسہ ہم پہ بھی کر لیں. اور یہ بڑی سمپل بات ہے, میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں, کوئی نوٹیفیکیشن نکلے گا ہی نہیں کبھی, ڈیسیشن ہوگا. اور
लीगल ये है। नोटिफिकेशन क्या होता है यार, ये पता नहीं किसी को लगा दिया इसने, कौन निकालेगा नोटिफिकेशन? Prime Minister does not have the power to issue this notification, like the President did not have the power to approve the projects. मतलब आप एक गलत डायरेक्शन में लोगों को लगा रहे हैं, वो ना करें। लोगों को समझना चाहिए कि जो कानूनी लीगल आइनी तरीका है, इंशाल्लाह ताला उसके ज़रिए हम इसको प्रोजेक्ट को ख़त्म करेंगे। शाह साहब ये आपने कहा कि लोग मेरी बात पर क्यों एतमाद नहीं करें, ये कैनाल नहीं बनेंगे। इसका एक बैकग्राउंड ये भी है कि एंटी ग्रेटर थल कैनाल की पहले निसार कोड़ो साहब था कन्वेनर, फिर कामिल शाह साहब था, और कामिल शाह साहब जब चीफ मिनिस्टर बना तभी वो एंटी ग्रेटर थल कैनाल का कन्वेनर था, क्योंकि मौजूद थी। उससे पहले बन गया। मगर शाही ने चीफ मिनिस्टर जब गया, आपकी फिलहाल में गवर्नमेंट आपकी आई और सूबे में थी, मगर कोई मुखालफत नहीं किसी प्लेटफॉर्म में। एक सेकंड, लेट मी करेक्ट योर फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली ग्रेटर थल कैनाल बन गया था 2008 से पहले, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ देंगे। उसके अगले फेज में कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ग्रेटर थल कैनाल का फेज 2 कितने साल हो गए यार? मैं सिर्फ एक नहीं, दो देखिए, मैं इसलिए इतराज करता हूं कि लोगों को सही हकीकत नहीं बताई जाती, लोगों को सही हकीकत नहीं बताई जाती। ग्रेटर थल कैनाल बना था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की हुकूमत थी सिंध में, एमक्यूएम उनके साथ थी। मैंने एमक्यूएम को कहा है, आपने देखा होगा, कहा है कि आपने मुखालफत की थी लेकिन आप नहीं हो सके असेंबली के अंदर। 2008 तक उन्होंने 2004 में बनाना शुरू किया था, जो उस ग्रेटर थल कैनाल का फेज 1 है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके अगले फेजेस है, पूरा एक स्कीम है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि हम अपोज करते रहे। उसका भी सर्टिफिकेट चैलेंज किया हुआ है। तो मैं यही बता रहा हूँ, हकीकतें बताया करें। लोग, आपने सिर्फ कह दिया और लोगों को अभी भी तो लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन लाओ, उसकी कोई रियलिटी में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन फिर भी कोई उनको बताने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। मेहरबानी करके मिसलीड ना किया करें कि आपने भी सवाल किया ना, दो मैं कह रहा हूँ आपकी बड़ी रिस्पॉन्स, मैं माफ़ करें यार, आपको बहुत पुराना जानता हूँ, इसलिए उज्जत भी कर सकता हूँ आपके साथ, आप मेरे साथ भी करते हैं और मैं माइंड नहीं करता हूँ। मेरा आपका ये फ़र्ज़ है, मेरा चले मैं तो एक सियासी, मेरा हो सकता है ना, एक सहाफ़ी का ये फ़र्ज़ है कि हकीकत पे मबनी बात करे कि नहीं रोका गया, वो तो पहले कंप्लीट हो गया था। और किसने कंप्लीट किया? जो आज धरने देने की बातें कर रहे हैं, किसने कंप्लीट किया? फंक्शनल वाले थे जो बैठे थे उस वक्त हुकूमत में, गालिबन इरिगेशन मिनिस्टर भी थे, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। यहाँ बाद में चेंज हो गए थे, जब शुरू हुआ तो इरिगेशन मिनिस्टर फिर रोड्स में चले गए थे। मतलब क्या आप गलत, माफ करना यार, थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ कि सेंसिटिव मामला है ना, और कोई गलत बात करता है तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ। हाँ, सवाल ये है जो थोड़ा कामरान ने भी किया था, क्योंकि ये फेथ का इशू है, लोग नहीं कर रहे हैं, लोग उठ नहीं रहे हैं। और सिर्फ नशे से नहीं है, न खपे वाले भी नहीं है, पूरा सोसाइटी ट्रांसजेंडर से लेके फनकार, शायर, अदीब, सिंध का कोई तबका, औरतें, बच्चे, हर सब रास्ते पर। तो क्या आप लोग की बात पे अप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या आप फोर्सली भी रोड खाली कराएंगे? मैंने इतने क्लियरली जवाब दिया, फिर आप मुझसे ऐसा सवाल करेंगे कि फिर जाए हेडलाइन बनवाए कहीं। मैंने कहा ये सेंसिटिव इशू है, हर चीज़ सेंसिटिव है। हम हर एक को रियलाइज करना चाहिए अपनी इंपॉर्टेंस, हर एक शख्स को बहुत सेंसिटिविटी है इन इश्यूज के अंदर। पानी बहुत सेंसिटिव, मैंने तो कहा फफाक ने अब समझाया कि सेंसिटिव इशू है। हम लोगों तक जाएंगे, हम जाने शुरू कर दिया है। मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ कि हकीकत तो बताए ना, लेकिन अगर आप तो फिर मैं कहूँगा हकीकत में कहेंगे इसलिए भरोसा नहीं लोगों कि आपने पहले ये किया। हमने कभी पानी के मामले पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, चाहे सदर आसिफ अली जरदारी हों, चाहे यही हुकूमतें रही हैं हमारी, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों। 1960 की वाटर ट्रीटी हुई थी जब मार्शल लॉ था हुकूमत में। 1991 का वाटर अकॉर्ड हुआ था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी। जिन लोगों ने अकॉर्ड किया वो आज कह रहे हैं कि हम धरना देंगे। जिन्होंने अकॉर्ड में ये लिख दिया, उसका मैं कई बार कह चुका हूं, पता नहीं आप लोग मेरी बात, सबसे गंदी शिक अकॉर्ड में कौन सी है? आप क्या कोई बताएगा मुझे? शिक 8 किसने अप्रूव की? सिग्नेचर किसके नीचे? याम सादिक अली मरूम के सिग्नेचर तो एक और शख्स के भी सिग्नेचर हैं, वो कौन सी जमात में है? मतलब यही हकीकत बताने में आप नहीं।
اور پیپلز پارٹی نے جب ہمیشہ ڈیفینڈ کیا, میں جذباتی اس لیے ہو جاتا ہوں کہ غلط بات بتانے کہ گریٹر تھل کنال میں آپ نے مخالفت نہیں کی, روڈوں پہ نکلے, سب کچھ کیا, لیکن حکومت نہیں تھی اور حکومت والوں نے اس کو اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیا جیسے ان کو لینا چاہیے تھا. اسمبلی میں انہوں نے ریزولوشن پاس کی لیکن وہ سٹینڈ نہیں لیا. میں نے ان سے ایم کیو ایم والوں سے بھی ابھی کہا تھا کہ آپ نے اس حد تک تو ساتھ دیا تھا ہمارا, لیکن اس سے آگے آپ نہیں بڑھے تھے. پھر میں نے ان سے کہا کہ پی ٹی آئی والے تھے, جب ہم نے 2021 میں غالباً یہ قرارداد لائے تھے یہ چوبارہ اور اس کے فیز 2 پہ, تو پی ٹی آئی نے مخالفت کی تھی اس ریزولوشن کی, ایم کیو ایم نے کی تھی اس پہ سپورٹ. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. میں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں وہ سارے لوگ جو اس پہ احتجاج کر رہے ہیں ان کا میں شکریہ اس حد تک ادا کرتا ہوں کہ یہ سینسٹائز کرنے میں لوگوں کو انہوں نے اپنا رول دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ ان کنالز کے خلاف ہیں یا آپ کا مقصد کوئی اور ہے؟ جو حمید سومرہ نے خود کہا کہ شاید مقصد کوئی اور ہے, ان کو تو پہچانے. اور اس میں آپ کی مدد چاہ رہا ہوں کہ یار آپ لوگ لکھنے والے ہیں. میں نے کل مجھے بتایا, میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ مناسب نہیں ہے, کسی کا فون آیا جام خان شورو صاحب کو جو پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ پاگل ہیں کہ آپ سی سی آئی کا اجلاس بلانا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ کا دماغ خراب ہے, آپ زیادہ سے زیادہ 3 ووٹ ہیں آپ کے پاس, اگر کے پی کے آپ کو سپورٹ بھی کرتی, اس لیے انہوں نے کہا ہے 5 ووٹ آپ کے خلاف ہے, آپ لوگ تو چاہتے ہو کنال بنے. کل باقی سارے کہہ رہے ہو ایسا ہے کہ نہیں, میں غلط کہہ رہا ہوں کچھ بھی ایسے نا, یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بنے. میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا نا, آپشن ہے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ہمارے ساتھ کرتے تو ہمارے پاس بہت آپشن ہے, کوئی ایشو نہیں تھا. اس لیے میں بہت کانفیڈنٹ تھا, اور میں اس پہ بھی کانفیڈنٹ تھا کہ میں کنونس کر لوں گا ہر ایک کو کہ یہ پروجیکٹ خراب ہے, غلط ہے. کل اسی شخص نے کہا کہ یہ آپ نے کمال کر دیا. اسی ایک بہت ہی معتبر آدمی, میں نام لینا جام خان کو نہیں بعد میں پوچھ لیجیے گا, آپ نے کمال کر دیا, مائنورٹی میں ہوتے ہوئے آپ نے بنوا لیا کہ جی اب آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے اس چیز پہ. یار کچھ یہ تو کوئی اور تو نہیں کر سکا, یہ بلاول بھٹو زرداری کا کام تھا. یہ چیز کیوں نہیں کنوے ہوتی کہ یہ اتنی بڑی, میں کامیابی بھی نہیں کہوں گا, کوئی ہماری کامیابی نہیں, یہ سندھ کے لوگوں کی کامیابی, پاکستان کے لوگوں کی کامیابی ہے. اس لیے کہ آپس میں صوبوں میں اگر خدشات ہوتے ہیں, اگر ڈس ہارمنی ہوتی ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کی کامیابی ہے. انسٹیڈ کہ ہم کہیں کہ ہاں 2 بڑی جماعتوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کل کیا کہا کہ جی فیڈریشن کی ہارمنی سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, یہ کہا آپ نے سنا ہوگا. یہ مطلب یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اور آپ اگر کہیں گے کہ جی نوٹیفیکیشن لے آؤ تو وہ لوگوں کو غلط راستے پہ لے جائے. اب میرا چکر یہ ہے کہ میں اگر اوپنلی کہوں گا جی مطلب بیوقوفی کی بات ہے کہ نوٹیفیکیشن لے آؤ, کون سی نوٹیفیکیشن لے آؤ یار. اٹ ہیز ٹو بی ڈس اپروو فرام دا فورم, اور فورم ہے سی سی آئی. سی سی آئی میں کمٹمنٹ ہو گئی ہے, 1 ہفتہ دور ہے کمٹمنٹ, اور اگر خدا نہ خواستہ دے ڈونٹ سارٹ آف گو تھرو اور اس کمٹمنٹ سے منحرف ہوتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ, جو مجھے پورا یقین ہے کہ جو پاس ریکارڈ ہے نہیں ہوں گے, اگر منحرف ہوتے ہیں, باقی سارے آپشنز تو کبھی موجود ہیں نا. یہ ایک پاکستان کے لوگوں کی کامیابی کو ہم سب نے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ پاکستان سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے کارڈ جتنے کھول دوں کہ لوگ کہیں یار یہ کیا کیا کروا لیا ہم سے. میں بہت کلیئر کہہ رہا ہوں, میں نے سیکشن 8 ختم کر دیا ہے. میں نے کل پیرا 8 ختم کر دیا ہے آپ کا کون کا. ہم نے کہنا نہیں ابھی بھائی, اس لیے جی سر شاہ صاحب آپ کی بات سے کیلاش کے حوالے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو بھرپور اس کا فائدہ ہوا. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں,
पाकिस्तान और इंडिया की तारीख को देखें, दो मुआहदे बड़े अहमियत के हामिल है। एक सिंध-ताश मुआहदा, दूसरा शिमला मुआहदा। पाकिस्तान के अंदर पानी का इशू खड़ा हो जाता है, कैनाल का इशू खड़ा हो जाता है, और इंडिया ये कहता है कि एक मशकूक ऑपरेशन या मशकूक वाक़े को बुनियाद बनाकर सिर्फ सिंध-ताश मुआहदे को टारगेट करता है। आप क्या समझते हैं कि इसका बुनियादी सबब क्या हो सकता है? यार मैंने कहा ना, टारगेट किया उसने, ठीक है ना। मसला ये है कि वो कहते हैं उसका पावर नहीं है ये, तो उसने वही चीज की जो नहीं हो सकती, उस जानते हुए कि इस पे अमल दरामद जो मैंने ऐलान किया नहीं हो सकता, वो ऐलान किया है सिर्फ अपने लोगों की कंजम्पशन के लिए, जो उसके मुल्क में लोग हैं, कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, जबकि ये मैंने ये कर दिया, जबकि वो कर नहीं सकता। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ही इज प्लेइंग टू द गैलरीज इन हिज कंट्री, और बहुत ही अनस्टेट्समैन लाइक उन्होंने ऐलान किया है। और मुझे ये नहीं पता, मेरा ये ख्याल है कि जो इंडियन मीडिया है ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यही चीज़ अगर इधर कोई ऐलान करता ना, तो आप कहते यार आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपकी मीडिया, हमारी मीडिया इतनी आज़ाद है, वो कहते किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार, इस पे लिखा है तुम नहीं कर सकते और तुम कह रहे हो मैं कर रहा हूँ। लेकिन इंडियन मीडिया शायद इतनी अलाइव नहीं है, शायद उसके ऊपर, हम इधर तो कहते हैं ना मीडिया आज़ाद नहीं है, लेकिन इधर मीडिया बहुत आज़ाद है। आप लोग तो हमें सब कहते हैं, शायद उधर आज़ाद नहीं है मीडिया, जो ये भी बाय कर रही है कि जो चीज़ उसके हाथ में नहीं है। तो उसने वही चीज़ की है, जस्ट प्लेइंग टू हिज गैलरीज, और कुछ भी नहीं है इसमें। एक तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं, लोगों को पीपल्स पार्टी के ऊपर भरोसा है, दूसरी यानी आप बार लोगों से अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो नायरा मामले पर आपकी बात मान जाए। दूसरा है कि आज सक्कर में पीपल्स पार्टी का जो जलसा है, वहाँ पे वकला भी एहतजाज कर रहे हैं। ये वही वकला है जो आपकी पार्टी के रहनुमाओं से मिलने के लिए तैयार नहीं है। बातें वाले अफवाह तफहीम वाले सारे तो आपने कर लिए, तो अब क्या आज अगर कोई वहाँ पे बदमज़गी होती है तो क्या आप उनके खिलाफ पावर का सवाल करेंगे? नहीं, ये मैं 10 बार कह चुका हूँ, दोबारा मुझसे एक सवाल नहीं करो। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, मुझे एक ख्याल आ गया। नहीं, वकला मिले हमसे, खुर्शीद शाह साहब से भी मिले, निसार खोड़ो साहब से भी मिले, ठीक है, ज़िया लज्जार साहब से भी मिले। सिर्फ एक वकील है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सदर से मिला है, हमसे नहीं मिला है कि नहीं है? एक वकील ऐसा है जो किससे मिला है? मुस्लिम लीग नवाज से, मतलब हमसे मिलने के लिए अगर आप कह रहे हैं तैयार नहीं है, उनसे मिला है जिन्होंने ये मसला खड़ा किया। अब इससे थोड़ा सा और सोच लो यार, मैं इससे ज्यादा, और ये लोगों जो देखें, मैं लोगों से दरखास्त करूँ कि एक मिनट, हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, मैं वही तो यार मैं कह रहा हूँ ना, मैं देखें किसी को ये तो नहीं कह सकता ना, मैं नहीं कहना चाहता, खमा कोई ऐसे लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाएगा ना ना ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोगों को जो ये सेंसिटिव इशू इतना है कि बड़ी जल्दी लोगों को मिसगाइड किया जा सकता है। और मैं लोगों से जो कह रहा हूँ ना, कि कह रहा हूँ कि मिसगाइड ना हो। यस, सेंसिटिव इशू है, प्रोटेस्ट करें, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ना करें प्रोटेस्ट, लेकिन किसी और को तकलीफ में ना लाएं, रोड वगैरह बंद ना करें। और अब ये हल की तरफ जा रहा है तो अपना प्रोटेस्ट सेलिब्रेशन में तब्दील करें। और खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ गो थ्रू नहीं होती है तो फिर से हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है, और लोग, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। लेकिन मैं अपने मुखालफों की आवाज़ को भी अहमियत देता हूँ। जमहूरी तरीका यही है, ये थोड़ी है कि अगर आप मेरे साथ हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप को मैं ऐसे तैसे फोर्स यूज़ करूँगा। ये सियासत नहीं होती है। हाँ, कभी कभी फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है जब आते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये समझदार लोग हैं। वकला भी बहुत समझदार हैं, वकला भी समझेंगे कि ये कोई और, मैं फिर कह रहा हूँ एक चीज़ मैंने बड़ी की, अगर ये जो कर रहा है इसके पीछे जो है शरारती 2-4 लोग होते हैं, फिर बाकी मॉब मेंटालिटी बन जाती है। वो क्या कनालों के फेवर में है या उनके खिलाफ है?
اگر وہ چاہتے ہیں کہ حکومت گر جائے, ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کسی کی کوئی سے نہ ہو, اور جیسے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ایک عرصہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا تھا, اگلی بھی کوئی اپروول ہو جائے, تو وہ کیا فیور میں ہے یا خلاف ہے؟ یا ان کے فیور میں ہونا چاہیے کہ اب اس سرٹیفکیٹ کو سال سے زیادہ ہو گیا ہے نا, رکا ہوا ہے نا پروجیکٹ. جیسے کسی نے کہا کہ اسکیم بھی موجود ہے, نہیں ہوئی نا اپروو, تو یہاں چاہتے ہیں کہ ایک آ جائے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا ہو, اور پھر وہ یہ سارے چنال منظور کر دے. یار جو الہ ڈیم کا ایشو تھا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیگر اسمبلیاں جو ہے وہ بھی ساتھ تھی. تو تحریک انصاف جب سندھ میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے لیے آتی ہے تو کینال کے معاملے پر مخالفت کرتی ہے. کے پی کے میں ایک لیٹر لکھا گیا ہے جس میں باضابطہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ سندھ کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے پانی کے مفاد کو دیکھا جائے, اور اس طرح کے لیٹر میں وزیر اعلیٰ کو سفارش کی گئی ہے کہ چشمہ رائٹ جو کینال ہے, یہ میں کچھ پڑھ رہا تھا, چشمہ رائٹ کینال کے حوالے سے کے پی کو لولی پاپ دیا گیا, اور اس نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پی نے لیٹر لکھا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کو کہ آپ سندھ کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے پانی کے لیے کیوں نہیں لڑتے, کیونکہ اس پانی سے کے پی کے کی لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ آباد ہوگی. تو پی ٹی آئی کے پی میں اپنا الگ اسٹانس رکھتی ہے اور سندھ میں یہاں آتی ہے تو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے نام پر وہ بڑی باتیں کرتی ہے اور کینال کے حوالے سے مخالفت کرتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومتیں آتی ہیں تو وہ غلط فیصلے کرتے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی اس طرح کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتی کہ ایسا نگران سیٹ اپ جس کا خاتمہ ہو کنٹیننٹی ہونی چاہیے جس طرح دیگر ملکوں میں بھی انتخاب ہوتے ہیں, تو اس معاملے میں قانونی دیکھ کیوں نہیں؟ میں اچھا نمبر 1 دیکھیے, میں کسی اور جماعت کو, کسی اور صوبائی حکومت کو اپنا سٹینس رکھنے کی مطلب میں ان سے بات تو کر سکتا ہوں, لیکن جو ان کا سٹینس ہے وہ ان کا سٹینس ہے نا, میں نہیں کہہ سکتا. کل کو مجھے کہیں گے کوئی کہ جی پیپلز پارٹی یوں کیوں, ہم جو وہ ہم صحیح سمجھتے کریں کہ میں کسی بھی, میں نے نکچہ چینی بھی نہیں کی. میں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ پنجاب والے اگر کوئی چاہتے ہیں منصوبہ تو وہ ان کا حق ہے, لیکن اگر مجھے اس کا نقصان ہوگا تو مجھے بھی حق ہے نا کہ اس کی مخالفت کروں. سملرلی کے پی کے والے اپنا بڑا بھلا سمجھتے ہیں جو ان کے لوگ ہیں. تو میں سیکنڈ جو آپ نے بات کی نا, یہ کیئر ٹیکر, پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے پرنسپل یہ سب آزمانے کے بعد ہم بہت کلیئر ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے. اگر باقی جماعتوں سے مل جاتی ہے ایک سپورٹ تو اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے, نقصان ہوا ہے. آپ سب نے دیکھا ہے اس کا نقصان ہوا ہے. آن پیپر بڑا اچھا ہوتا ہے نا کہ صاف شفاف الیکشن ہو جائیں گے, کسی کو دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں جب سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اور صاف شفاف ہوتے ہیں, ان پہ کوئی, ہمیں الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے الیکشن پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے, کسی ایک شخص کے آنے یا ہونے یا نہ ہونے سے وہ افیکٹ نہ ہو, یہ کرنا ہے. تو اس حد تک میں آپ سے یار 5 منٹ اور اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو جائے گا. جی صحیح. ماضی میں یہ جیسے بھی دھرنے ہوئے, ماضی میں دھرنے ہوئے, کچھ تو آئے تو گورنمنٹس نے معاہدے کیے دھرنے والوں سے, کیا نوٹیفیکیشن تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا. آپ ایز اے چیف منسٹر آپ کوئی اپنا وفد بھیجیں سندھ کوئی دھرنے والوں سے معاہدہ کر لیں. میں نے وہی کیا ہے کہ آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے ہدایت دی ہیں, اور جو دھرنے کے آرگنائزرز میں سے کچھ لوگ, ان سے بات ہوئی ہے, کل رات کو بھی ہوئی ہے, آئی ایم شیور آج بھی ہو رہی ہوگی. میں ادھر ابھی ہوں, ہم نے چیئرمین صاحب نے پارٹی پریزیڈنٹ کو بھی کہا ہے, ہمارے ہوم منسٹر جو خود لا منسٹر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں, ان سے بھی کہا گیا, اور میں خود بھی بات کی ہے میں نے ایک دو سے. تو انشاءاللہ یہ کریں گے کوشش کہ ان کو کنونس کریں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کنالز کے خلاف نہیں, وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے, ان کو میں نہیں کنونس کر سکتا, وہ نہیں ہوں گے کنونس. ایک اور اس کا بتاتا ہوں. جب جماعت علماء اسلام نے ایک اے پی سی بلائی کنالز کے خلاف, ہم حکومت میں رہتے ہوئے اس اے پی سی میں ہم نے فل سٹرینتھ, ہمارے صدر صوبائی صدر تھے, میں تھا, جنرل سیکرٹری تھے اریگیشن میں, انہوں نے شرکت کی تاکہ ہم سولیڈیرٹی سب کے ساتھ دکھائے.
हमारी वजह से कि यार पीपल्स पार्टी इधर आई है तो हम नहीं आएंगे, अब उनको मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप सवाल है मेरा दो शुक्रिया। हम न्यूज़ से गयासुद्दीन। मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले तो अप्रिशिएटेड कि आपने एक्सेप्ट किया कि मैं अपनी बात कन्विंस नहीं कर सका, समझा नहीं सका, लेकिन लेट हुआ, ठीक है। तो आपने पहले भी वन ईयर परफॉर्मेंस के अंदर भी ये बात कही थी, शर्जील साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराते रहे कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। तो क्या ये अर्ली नहीं था कि पावर शो कर दिया, एक जलसा कर दिया, टू अर्ली नहीं था कि हमने जो है हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लिया, सुना दी, बात सुना दी, और आपको अभी भी यकीन है कि आपकी बात सुनी गई है और आप फिर भी अभी नोटिफिकेशन से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपको लग गया थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेशन के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि अर्ली हम फैसले कर रहे हैं जो आपने कहा मैं अपने पत्ते दिखाना नहीं चाहता। तो आप मेरा सवाल ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। आपकी देखिए हर एक की अपनी है। ऑब्वियसली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला किया कि मैं खुद लोगों के पास जाना चाह रहा हूँ और हकीकत बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने यही कहा कि अगर तुमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया तो मैं लोगों के साथ रहूँगा। शहबाज शरीफ साहब से कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल है टाइमली होती रही हैं। मैंने फिर कहा कि हम तो अपनी कोशिश करते हैं ना, दूसरी तरफ कब समझे इस बात को। और आज से 1.5 महीना पहले ये तय हुआ था, मैंने पहले ही बताया, तय हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक मीटिंग करेंगे कनाल्स के ऊपर। 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया उस बात को। हम इंतज़ार करते रहे, ठीक है। इसलिए कल जब हमने मीटिंग की, हमने कहा डेट लिखे, नहीं तो कहते मैं जल्द मीटिंग करूंगा। हम मेहरबानी करके डेट लिखें। इसलिए आपने इस मीटिंग को भी 1.5 महीना लगा दी ना, फिर ये होगा तो लोग नहीं मानेंगे। अभी भी हमने मैं आपको बड़ा खुल के कह रहा हूँ, कल मीटिंग में यही कहा जाम खान के जी, लोग सिर्फ इस चीज़ पे राजी नहीं होंगे इसलिए कि थोड़ी सी मिसट्रस्ट है। इसीलिए आज मैंने इन्हें कहा है कि आज ही नोटिस इशू कर दें सीसीआई का। तो वो मिसट्रस्ट ये है, तभी तो ये बातें हो रही हैं। मेरा सिर्फ ये मीटिंग की दरख्वास्त है कि मैं पहले भी कॉन्फिडेंट था और मैंने कॉन्फिडेंस का इजहार कई बार किया कि नहरें नहीं बनेंगी। लोगों ने कहा वो तो बन रही हैं। मैंने कहा भाई बस मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में, ठीक है ना। नहीं समझा सका, बड़े बड़े मोतबर लोगों को नहीं समझा सका कि नहरें नहीं बन रही भाई, ठीक है। फिर आगे आपकी बात, इसलिए कल हमने कहा है कि जब तक ये फैसला सीसीआई से हो नहीं जाएगा लोग कन्विंस नहीं होंगे। रिक्वेस्ट आज मेहरबानी कर सवाल वठो वेरी मेहरबानी कर सर पूछो सही सीमा भी इहो ॿुधायो त इहो त वफ़ाक़ वटां या सीसीआई वटि जी अप्रूवल खां पोइ इहो डिसीजन थींदो। सिंध जूं जेके ज़मीनूं ग्रीन इनिशिएटिव खे ॾिनियूं वयूं उन में छा प्रॉब्लम आहे? उहे मां तव्हांखे ॿुधायो न, हींअर मूंसां काज़ी साहब इहो सुवाल करे चुको आहे, मुंहिंजो उन में बि जेको सिंध जो उनजो द रीज़न इन करे अॼु ॻाल्हाइण कोन थो चाहे। मां हिन शइ खे एॾो कंफ्यूज़ नथो करणु चाहियां जो खामखा हिकिड़ी ॿी माज़ खुली वञे। तो सोचो यू फाइट वन बैटल एट अ टाइम। इहो तव्हांखे रुगो ॿुधायां थो त कंहिं बि तरीक़े सां सिंध जे मफ़ाद में का शइ न हूंदी त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन ॻाल्हि जी सपोर्ट न कंदी। पर वेरी वेरी क्लियर। अब्दुल जब्बार नासिर साहब, मैंने नमाज जुम्मे की पढ़ता हाँ यार, नमाज पढ़ के और खाने का इंतजाम है तो खाना भी खा लीजिएगा। नमाज